اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ صحرائی خاتون کا صبر، یہ اخلاقی کہانی لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں بکھرے موتی آیت اللہ دست غیب سے۔ حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائرو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے ہیں، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے اجازت لے کر وہاں آرام کرنے لگے۔ خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر خاتون کو بتایا۔ اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا اتفاق سے کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے روتے ہوئے مزید کہا، خاتون یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے اور اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے۔ اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون بے قراری سے آگے تو بڑھی، لیکن اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرنے کے لیے خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری امر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئیں تو حاجی بہت افسردہ تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جب کہ اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے ذرا بھی متاثر ہوں، لیکن اب جب کہ آپ کو اس کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حاجی نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور استقامت اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے سے مدد طلب کروں۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ صبر اور نماز کے ذریعے راضی برضا الہی ہیں۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوندا، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگار، تو نے قرآن میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ حاجی کہتے ہیں، یہ کہنے کے بعد اور اس دعا کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کیسے جزا و فضا کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔